الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ تین کی تلاوت فرمائی گئی. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انجیر، زیتون، طور سینا اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آخر میں قیامت کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہے. انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، اور مقدس مقامات یعنی طور سینا، کوہ طور، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور شہر مکہ کہ جہاں سے ہدایت کے علوم پوری دنیا میں پھیلے ہیں، اور جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آفتاب طلوع ہو کر پوری دنیا میں چمکا ہے، اور اللہ کے نبی کی ہدایت، اللہ کے نبی کے علوم پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، اس شہر کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. یہ قسم کھا کر فرمایا. انجیر ہے نا، یہ وہ درخت ہے یا وہ پھل ہے کہ جو عجیب و غریب اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے. آپ نے بہت سارے پھل دیکھے ہوں گے، اس میں گٹھلیاں آتی ہے، اس میں چھلکے آتے ہیں، لیکن یہ ایسا پھل ہے اس میں کوئی گٹھلی نہیں آتی، نہ کوئی چھلکا آتا ہے. کھانے میں آسان ہے، کھاؤ تو ہاضمے میں بہت مفید ہے کہ جلد ہضم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا درخت بھی آپ دیکھو گے کہ اس میں کانٹے نہیں ہوتے، اور وہ درخت زیادہ اونچا نہیں ہوتا کہ انسان کو لینے میں تکلیف ہو. گردوں کو صاف کرتا ہے، اسی طرح جگر کے لیے مفید ہے، بلغم کے لیے مفید ہے. تو یہ انجیر کا درخت، انجیر کا پھل، یہ بے شمار اپنے اندر فوائد رکھتا ہے. اسی طرح زیتون، یہ بھی ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے بھی بے شمار فوائد ہیں. اس کی گٹھلی سے تیل نکلتا ہے، اور وہ تیل بھی بہت نافع ہے، نفع بخش ہے. تو اس کی قسم کھا کر کہ اللہ نے پھلوں میں اور درختوں میں جو عظیم المنفعت ہے ان کی قسم کھائی. اسی طرح شہر مکہ کی قسم کھائی
اسی طرح طور سینا کی قسم کھائی تو ان کی قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ بخدا جس طرح یہ ساری چیزیں بابرکت ہے اور اپنے اندر نفع رکھتی ہے، فائدہ رکھتی ہے اور ان کا کچھ مقام ہے، ویسے ہی انسان کو ہم نے بہت ہی فرصت سے ایک بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں، آپ نے جس طرح درختوں میں غور کیا، جس طرح ان چیزوں میں غور کیا، آپ انسان میں تو غور تو کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساخت کیسی بنائی ہے، اللہ نے انسان کی بناوٹ کیسی بنائی ہے۔ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ لیجئے، ہم اللہ کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھی قد و قامت دیکھیے، شکل و صورت دیکھیے، کتنا حسین جمیل نظارہ ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر انسان کے پارٹ دیکھیے، انسان کے اعضاء دیکھیے، کس قدر تناسب ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین انداز میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اوپر ترجمہ سن لیجئے، اللہ فرما رہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم کہ بخدا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پھینک دیں گے نیچوں سے نیچے، یعنی پستی کی طرف، بڑھاپے کی طرف ہم اس کو پھینک دیں گے۔ ایک تو انسان بچہ ہوتا ہے تب کمزور ہوتا ہے، اس کے پیروں میں وہ طاقت نہیں ہوتی، بچہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما فرماتے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو اس کے قوا مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقتور انسان ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے چہرے کی خوبصورتی کھل جاتی ہے، بھرپور رنگ اور بھرپور خوبصورتی اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے۔ لیکن یہ دائمی تھوڑی ہے، یہ تو چند مدت کے لیے ہے، پھر زوال آنا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کا بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ قوا میں وہ طاقت نہیں رہتی، جسم کے اعضاء میں وہ توانائی نہیں رہتی، ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور انسان نیچے سے نیچے پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بھئی انسان کی زندگی میں تغیرات ہی تغیرات ہیں، کہاں بچپن چلا گیا، جوانی آ گئی، جوانی جاتے بھی دیر نہیں لگے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ موت ہمارے یہاں دستک دے گی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم انسان کو نیچوں سے نیچے پھینک دیں گے۔ بعض مفسرین نے اسفل سافلین کی تفسیر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ انسان کو ارذل عمر تک اللہ پہنچا دیں گے۔ انسان کی ایک عمر وہ آتی ہے ادھیڑ عمر، ارذل عمر، کہ جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتا، کان زبان سب کام کرنا بند کر دیتی ہے، جواب دے دیتی ہے، اس عمر تک اللہ تبارک و تعالی انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ بیچ میں یہ بات آئی ارذل عمر کی، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتے آگے بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو۔ لیکن ارذل عمر کے بارے میں خاص طور پر ابن عباس کی روایت میں ملتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ملتا ہے کہ جو بندہ، جو انسان قرآن کا حافظ ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ قرآن کی تلاوت سے شغف رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نوبت نہیں دیتے، ایسی نوبت میں اللہ نہیں پہنچاتے کہ اس کی ایسی عمر آ جائے کہ اس کے ہوش و حواس ہی باقی رہے۔ بھئی بوڑھا تو وہ بھی ہوگا، عمر تو اس کی بھی بڑھے گی، لیکن اس قدر عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس کے ہوش و حواس کے کوئی ٹھکانے نہ رہے، ہوش و حواس ختم ہو جائے
اور ہاتھ پیر سب جواب دے دے. ایسی کیفیت حافظ کی قرآن کی تلاوت سے شغف رکھنے والے کی نہیں ہوتی ہے. یہ روایت میں ملتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بھی حافظ بننا یہ کتنا فائدہ مند ہے. قرآن کی تلاوت کثرت سے کہتے رہنا یہ آخری عمر میں کس قدر نفع دینے والا ہے پتہ چلا. اسی طرح اسفل السافلین کی ایک تفسیر کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو مستثنا بعد میں آئے گا کہ بھئی کون لوگ اس سے مستثنا ہیں، لیکن ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جہنم کے طبقوں میں سے سب سے نیچے طبقے میں اللہ انسان کو ڈال دے. کس انسان کو؟ کہ جس نے ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، دنیا میں رہتے ہوئے بدعمالیاں کی، بدیاں کی، برائیاں کی، توبہ نہیں کی، ایسے انسان کو اللہ اسفل السافلین میں ڈال دیں گے. تو اللہ نے آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے، اس سے الگ رکھا گیا ہے. یعنی ان کے ساتھ اس قدر سزا کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو اسفل السافلین میں پھینک دیں گے، بلکہ ان کے لیے تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بے انتہا اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے، جزا تیار کر رکھی ہے. خیر، آگے اس سورت کا جو بنیادی ٹاپک ہے اور جو سمجھانا ہے وہ یہ بات ہے کہ جب انسان کو اللہ نے اس قدر تغیرات سے گزارا، بچپن سے جوانی دی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد ان ایام میں اور ان سالوں میں جو انسان نے گزارے، کس قدر اللہ نے تغیرات کیے، کس قدر تبدیلیاں کی. تو جو اللہ انسان کے اندر یہ تغیرات کر سکتے ہیں تو کیا عالم کو پیدا کر کے پھر عالم کو شباب عطا فرما کر، عالم کو جوانی میں پہنچا کر پھر عالم کو بوڑھا کر کے اس کا زوال نہیں لا سکتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم کو پیدا کر کے پھر جوان کر کے پھر بوڑھا کر کے ختم کریں گے. قیامت برپا ہوگی، قیامت کے وقوع کا اس کا وقوع کا تذکرہ ہے. اور انسان کو اللہ متنبہ کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان تجھے کون سی بات انکار کرنے پر مجبور کر رہی، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کون سی چیز تجھے روک رہی ہے، تجھے انکار کرا رہی ہے قیامت میں جزا اور سزا کا. تیرے سامنے دلائل موجود ہے، تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنی ذات میں غور کر لے، تو کیا تھا، کیا ہوا اور اب کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اگر تو اپنی ذات میں غور کر لیتا تب بھی سمجھ جاتا کہ یہ عالم فانی ہے، اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، قیامت کا وقوع ہوگا، جزا سزا کا وقوع ہوگا. اور انسان کبھی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ دوسری زندگی تو ایک خواب ہے، کیا جزا کیا سزا کچھ بھی نہیں ہونے والا، بس یہ تو خواب ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے تو اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا حاکم اگر ہم ان سے وفاداری کا ثبوت دے، ان کے ساتھ وفاداری کریں تو وہ ہمیں ہدیہ تائید دے دیتا ہے، ان کے ساتھ غداری کریں تو وہ اپنے غداروں کو سزا دیتا ہے، جلاد کو حکم دیتا ہے کہ پھانسی پر چڑھا دو. تو دنیا کا بادشاہ، دنیا کا حاکم جب جزا اور سزا دے سکتا ہے تو اللہ کی حکومت تو ساری دنیا پر ہے، چرند پرند پر ہے، آسمان زمین پر ہے، اور دنیا کے ذرے ذرے پر میرا اور آپ کا اللہ حکومت کرتا ہے اور سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے. تو کیا اس اللہ کے یہاں ایمان والوں کو، عمل والوں کو جزا نہیں ملے گی اور بربد اعمالیاں کرنے والوں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو سزا نہیں ملے گی؟ یہ تم نے تصور کیسے کر لیا؟ آخر یہ سوچ کیسے لیا؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کون سی چیز تم کو جھٹلا رہی ہے، تم کو روک رہی ہے، تم کو انکار کرا رہی ہے قیامت کی جزا اور سزا کا؟ اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے بڑے حاکموں میں بڑے حاکم. تو میرے بھائیو، آج کا درس قرآن یہیں پر ختم ہوتا ہے.
آج کا درس قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، قیامت کے احوال کو ہمارے سامنے رکھیں، ہماری زندگی میں اعمال کو لائیں، یہی چیز آخرت میں کام آنے والی ہے۔ قیامت میں اجر ملے گا، جنت کی شکل میں بدلہ ملے گا۔ اور اگر ہم ایسی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، محنت نہیں کی، اعمال زندگی میں نہیں لائے، تو خدا نہ خواستہ کہیں ہمارا اسفل السافلین میں شمار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔